آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے 2 ہفتے قبل میں نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا اور وہ ایکسیپٹ کر کے بعد میں پرمیشن کا بہانہ بنا کر میدان سے بھاگ نکلا۔ ابھی بھی وہ ہر طرح سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، مگر اے مسلمانوں یہ بھی برداشت اور حد سے زیادہ ہو گئی کہ مجھے پچھلی مرتبہ بلا کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرشاسن سے دباؤ ڈالا گیا، اچانک میرے گھر پر پولیس اور آفس کو دھکا دے کر کے اندر پولیس اور بغیر کسی نوٹس کے پولیس والوں نے میری آفس پر اس طرح سے آ کر کے تماشا کیا، پھر مجھے دباؤ یہ ڈالا کہ آپ اس کے خلاف نہ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ گستاخ رسول، بدبخت، ملعون، منحوس ترین، پوری دنیا کا سب سے بدترین شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی اور آئے دن مسلسل گستاخیاں اور مغلظات بکتا آ رہا ہے۔ اب اس کے خلاف ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، مفتی سلمان ازہری صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اور اس نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ آج پھر سے 25 اپریل 2021 بروز اتوار مفتی سلمان ازہری نے اس کو زبردست للکارتے ہوئے کہا ہے کہ 17 رمضان کو کسی بھی حال میں میں انشاءاللہ دہلی پہنچنے والا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے انہوں نے جو اپیل، جو درخواست کی ہے، جو نیا بیان اس بدبخت کے خلاف انہوں نے جاری کیا، ناظرین وہ بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اس ویڈیو بیان کو مکمل سماعت فرمائیں، ویڈیو کو ابھی سے ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ہندوستان کے حالات کافی ابتر ہیں۔ کورونا کے مرض کو لے کر ہر جگہ بہت ساری بے قراری کا ماحول ہے، مگر اس کے بڑھ کر ایک زہریلا سانپ ڈاسنا کی مندر سے اب بھی اپنا زہر اگل رہا ہے۔ چند دنوں قبل جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم ماحول کو خراب کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بنانا شروع کیا، مسلسل پچھلے 2 ماہ سے وہ ابھی اسی طرح کا زہر اگل رہا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے 2 ہفتے قبل میں نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا اور وہ ایکسیپٹ کر کے بعد میں پرمیشن کا بہانہ بنا کر میدان سے بھاگ نکلا۔ ابھی بھی وہ ہر طرح سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، مگر اے مسلمانوں یہ بھی برداشت اور حد سے زیادہ ہو گئی کہ مجھے پچھلی مرتبہ بلا کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرشاسن سے دباؤ ڈالا گیا، اچانک میرے گھر پر پولیس اور آفس کو دھکا دے کر کے اندر پولیس اور بغیر کسی نوٹس کے پولیس والوں نے میری آفس پر اس طرح سے آ کر کے تماشا کیا، پھر مجھے دباؤ یہ ڈالا کہ آپ اس کے خلاف نہ بولیں۔ میں نے یہ کہا تھا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور اس شخص کو ملعون کو گرفتار کریں یا ہمارا آمنا سامنا کروائیں، پھر ہم بند کر دیں گے، لیکن حد ہو گئی کہ ساری چیزوں کے بعد پولیس پرشاسن کی طرف سے یقین دہانی کرانے کے بعد بھی آج پھر سے وہ خبیث ملعون پھر سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں پھر زہر اگلتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بھدے اور غلیظ کلمات بکتا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کے رسیا تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عورتوں کے معاملات کو لے کر اس پاکھنڈی کو یہ بتایا جائے کہ جس پر خود بلاತ್ಕಾری کا معاملہ ہے، جو خود جو ریپسٹ ہے، اس کی اوقات نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی، اور یہ ملعون بھر سر اعلان کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اسلام کا وناش کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ اس خارش زدہ کتے کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانے کی طاقت نہیں ہے، اسلام کو سرزمین اور ہند سے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھو یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، اور ہم اس دھرتی پر رہیں گے
اور ہر بار کہتے رہیں گے اللہ اکبر، تم 1000 بار 1000 ٹکڑے کر لو، ہر ٹکڑا پکارے گا اللہ اکبر انشاءاللہ العزیز۔ اسلام اور قرآن عظیم اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھونکنا بند کرو۔ اور پھر میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں، ہم جیسوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اس پاکھنڈی کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ پورا ہندوستان بے چین ہے، ہر جگہ کا مسلمان بے چین ہے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ یہ ہماری تحقیق پہ پیچھے لگ گئے، ہمارے آس پاس والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ہمیں نوٹس دینا شروع کر دیا۔ یہ کون سا دگلا انصاف چل رہا ہے یہاں پر؟ جو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کو FIR کر کے اندر کیا جا رہا ہے، اور اس خبیث ملعون کو بھونکنے کی کھلی آزادی دی جا رہی ہے۔ اس دگلے پن کے ہم خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، یہ میرا میسج ہے، کافی دنوں سے انتظار میں ہے۔ میں علماء ذوی احترام سے کہنا چاہوں گا، جتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا سب اپنے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری دلی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، انشاءاللہ العزیز اس تاریخ کو یا فتح اسلام ہوگا، یا تو پھر یہ ایکشن لیں گے، یا پھر ہمیں یہ گرفتار کریں گے۔ بات آپ تک میں نے یہ میسج دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضری دی ہے۔ تمام علماء ذوی الاحترام آج ہی سے اپنی تیاری شروع فرما لیں۔ اور 17 رمضان المبارک 30 اپریل کی تاریخ ہم نے دی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آمنا سامنا کرے۔ اس پاکھنڈی کو اگر اپنی حقیقت بتانا ہے تو وہ آئے، مردود زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ جتنا وہ بیٹھ کر گوفے میں بھونکتا ہے، ایک بار وہ آمنا سامنا کرنے کی کوشش تو کر لے۔ میں بار بار اس چیز کو للکارتا رہا ہوں، چیلنج کرتا رہا ہوں۔ پرشاسن سے میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، یہ بات بولنے کی مجھے ضرورت ہی کیوں آتی اب تک؟ اگر تم اسے اریسٹ کر لیے ہوتے یا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے۔ اب اس کے بعد عوام الناس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا اور کیا میسج جائے گا؟ اکابرین سے، علماء سے مشورہ کر کے کل انشاءاللہ العزیز یا اس کے بعد آپ تک بات پہنچائی جائے گی۔ ہر علاقے کا مسلمان بیدار رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہ بتائیں گے کہ تم جن کو ایزی کیک سمجھ کر کے بار بار کھاتے رہے، نام رسول پر اب ہم اپنے آپ کو کھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی، پھر تم ہمارے ٹکڑے کر لو یا جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرو، ایک دن نصرت الہی تو آنا ہے، اللہ رب العزت کا قہر اترنا ہے، اور ان سب کو وہ زمین پر انشاءاللہ العزیز بھسم کرے گا۔ ہم تو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں، اے رب ذوالجلال وہ دن بھی دکھا جب یہ خارج زدہ کتا تڑپتا ہوا مر جائے اور بھونکنا بند کرے، اس کا انجام بھی ہم یہاں سے دیکھ کر کے جائیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر آخری میں ایک میسج یہ دیتا جاؤں گا، جن لوگوں کو یہ بے چینی ہے، بعض میڈیا رپورٹرز اور دوسرے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ اس سے ہندو مسلم یا کمیونل ہارمونی نہ پیدا ہو جائے۔ میں اس کو سپشٹ کرتا ہوں، بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، ہندوستان کے دیگر ہندوؤں سے یا دوسرے پنڈتوں، سنتوں اور مہنتوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کر رہا ہوں۔ میرا جھگڑا اسی سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونک رہا ہے اور جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں۔ باقی سارے ہندو، باقی سارے دیش واسی، دوسرے سنت مہنت اور پنڈت جتنے ہیں، وہ سب امن کے ساتھ رہتے۔ میں جانتا ہوں ان بہت سارے پنڈتوں کو جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسلام کی عظمت کے وہ قائل ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سیکولر ہندو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اناپ شناپ بکے جا رہا ہے۔ ارے ایک ہوتا علمی اختلاف، لیکن یہ تو گالی گلوچ پر اتر آیا ہے، اور ہم نے کہا گالی دینا ہے، ہم جیسوں کو تو 1000 گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس خبیث کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے نشانہ بنا لے۔ قرآن، اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہماری جان ہے، اور ہم یہاں پر جو بدک گئے یا جس طرح سے بھی ہمارے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس خبیث کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ میں پھر سے اب تمام دیش واسیوں سے کہتا ہوں، میری پرشاسن سے بھی بات چل رہی ہے اور دلی کے پرشاسن سے بھی یہ تعلقات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم دلی جانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہاں سے جس طرح سے بھی ہوگا اگلے میسج میں آپ کو اعلان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔